بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تمام احباب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چند ویورز کا یہ سوال تھا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کس طرح کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس سوال کا جواب دینا میں نے مناسب سمجھا، اس لیے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ، عوام الناس کا، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو علم نہ ہونے کی وجہ سے صحیح طریقے سے غسل نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، جب تک انسان جنبی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نگاہ نہیں فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو یا ناپاک شخص ہو، اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جب بھی غسل فرض ہو انسان کو چاہیے کہ رات میں جب غسل فرض ہو تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ جی ہاں، ورنہ اتنا ضرور کرے کہ وضو کر لے، اس کے بعد میں سو جائے، کیونکہ جب تک وہ ناپاک رہے گا اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس پر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام اکابرین کا یہ دستور تھا کہ غسل فرض ہونے پر فوری طور پر پہلی فرصت میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، غسل کب فرض ہوتا ہے؟ جب انسان کی شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ منی نکلے، چاہے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری ہو یا غفلت میں نیند میں احتلام ہو، دونوں صورتوں میں جب بھی شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہو شرمگاہ سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور غسل کے اندر ہی 3 فرائض ہیں۔ جی ہاں، پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ جی ہاں، اتنی صفائی سے کلی کرنا کہ منہ کے ہر پرزے کے اندر پانی چلا جائے اور منہ کا ہر پرزہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد میں دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، یہ فرض ہے، اور دونوں سوراخوں میں اچھی طرح پانی چلا جائے اور دونوں سوراخ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی کام اگر سنت کے مطابق کریں گے تو اس پہ فرائض بھی ادا ہو جائیں گے، شرائط بھی ادا ہو جائیں گے اور واجبات بھی ادا ہو جائیں گے، اور احسن طریقے سے وہ کام پائے تکمیل تک ہی پہنچے گا۔ یاد رکھیں، غسل جب بھی کریں تو جب بھی آپ طہارت خانے میں جائیں، غسل خانے میں جائیں، تو سب سے پہلے بغیر آواز کے دل ہی میں نیت کر لے کہ میں پاکی اور صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل کی نیت کرتا ہوں۔ جی ہاں، اس کے بعد میں سب سے پہلے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت ہی دھوئے، پھر استنجا کی جگہ کو دھوئے، خواہ وہ ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو، اپنے شرمگاہ کو دھوئے۔ اس کے بعد انسان جو ہے جہاں بھی بدن میں ناپاکی لگی ہو اس کو دھوئے، پھر وضو کرے۔ جی ہاں، وضو کرے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وضو کرے، مگر پاؤں نہ دھوئیں، پاؤں رہنے دیں۔ ہاں، اگر یہ کسی چوکی پر یا پتھر پر یا اونچی جگہ بیٹھا ہے کہ صحن میں اس کے پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہیں تو اب وہ پاؤں بھی دھو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان اگر یہ غسل خانے میں صحن میں بیٹھا ہے اور یہ پاؤں اگر پہلے ہی دھو لے گا تو وضو کے وقت اگر پہلے فرصت میں اگر پاؤں دھوئے گا تو ابھی تو غسل پورا کرنا باقی ہے، تو وہ پانی تو صحن ہی میں جمع ہونا ہے، تو پاؤں کے وہ ٹچ ہو جائے گا ناپاک پانی۔ اس لیے ابھی آپ اگر نیچے بیٹھیں صحن میں تو پاؤں نہ دھوئیں، اگر چوکی یا کسی اونچی جگہ پتھر وغیرہ پر بیٹھے ہیں اور آپ کا پاؤں صحن پر ٹکا ہوا نہیں ہے تو آپ پاؤں کو رہنے دیں۔ وضو کرنے کے بعد پورے بدن پر پانی چپڑ لیں۔ جی ہاں، شریر میں چند جگہوں پر پانی بآسانی بہتا نہیں ہے، خاص طور پر سردیوں میں چمڑیاں پھٹی ہوئی رہتی ہیں اور ان کے سوراخوں میں، ان کے بیچ میں جو حصہ ہے، جو دراڑ ہے، وہاں پر پانی نہیں پہنچتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ پورے بدن پر پانی چپڑ لیں۔ جب چپڑیں گے تو بعد میں پانی جب بہائیں گے تو بآسانی وہ چیزیں دھل جائے گی۔ پانی چپڑنے کے بعد ہی اب سیدھے کندھے پر پانی بہائے، پھر الٹے کندھے پر پانی بہائے، اور پھر اس کے بعد میں سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اور چاہیں تو صابن وغیرہ بھی استعمال کر لیں۔ جب پورا
پانی بہا دیا ہے، پورے بدن پر پانی بہہ گیا ہے، تو اب غسل کی جگہ سے آپ ہی ہٹ جائیں، اور پہلی مرتبہ جب وضو کیا تھا آپ نے اس وقت اگر آپ نے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب آپ ہی باہر نکل کر پاؤں کو دھو لیں۔ یاد رکھیں جب بھی نہائیں تو نہ کعبہ شریف کی طرف رخ ہو، نہ کعبہ شریف کی پیٹ ہو۔ جی ہاں، کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے بھی نہانا نہیں چاہیے اور کعبہ شریف کی طرف پیٹ کر کے بھی نہیں نہانا چاہیے۔ ان سنتوں کے مطابق آپ اگر غسل کریں گے تو آپ کا غسل اچھی طرح مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔